ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب ساتھی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. محترم دوستو، آج کے جمعہ المبارک کے خطبے کا عنوان ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا عارضی ہے. ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. اس دنیا کے اندر آنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ آج وہ مقصد ہم بھول چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کے اندر جاؤ، پیسہ جمع کرو، دولت جمع کرو. یہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو صرف مقصد ہے عبادت کرنا، رب کو راضی کرنا. آج ہم وہ مقصد بھول چکے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. ہم دنیا کے اندر آتے بھی نہیں ہیں، ہماری ابتدا بھی نہیں ہوتی زندگی کی. آنے سے پہلے ہماری موت کا وقت پہلے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی موت کب آئے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، وہ اس کی زندگی کو لکھتا ہے، اس کی زندگی کے نتائج کو لکھتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے،
اور فرمایا کہ اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو رزق کتنا ملنا ہے، اور فرمایا کہ اسی وقت یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو موت کب آئے گی، اس نے مرنا کب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ جب موت کا وقت آتا ہے پھر اس وقت مہلت نہیں ملتی۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ ابھی میں گھر کے باہر ہوں، مجھے موت نہیں آئے گی، موت تو گھر پہنچوں گا پھر آئے گی۔ فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ جب بھی موت کا وقت آتا ہے آدمی جہاں پر بھی ہوتا ہے تو وہاں پر ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ قبر بڑی مشکل ہے، قبر کی منزل بڑی مشکل منزل ہے۔ فرمایا کہ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اچھے عمل کر کے آؤ گے، دنیا کے اندر رب کو راضی کر کے آؤ گے، نیک عمل کر کے آؤ گے، فرمایا کہ یہ قبر تمہارے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ اور فرمایا کہ اگر تم دنیا کے اندر رب کو ناراض کر کے آؤ گے، رب کی ناراضگی والے عمل کرو گے، تو فرمایا کہ قبر کے اندر تمہیں سانپ اور بچھوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ قبر بڑی مشکل منزل ہے، اس کی تیاری تم دنیا کے اندر کر کے آنا۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری اس دنیا کی 3 باتوں نے رلا دیا اور اس دنیا کی 3 باتوں نے ہنسا دیا۔ فرمایا کہ جس 3 باتوں نے مجھے ہنسایا، پہلی یہ ہے کہ آدمی اپنی موت سے غافل ہے، موت اس کے سر پر کھڑی ہوئی ہے، موت اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے، لیکن یہ اپنی موت سے غافل ہے۔ اتنا انسان کتنا نادان ہے۔ اور فرمایا کہ انسان دنیا کے اندر رہنے کے چکر میں ہے، دنیا کے اندر اپنا تعلق وسیع کر رہا ہے تاکہ میں دنیا کے اندر مزید اور رہوں گا، لیکن یہ دنیا اس کو نکالنے کے چکر میں ہے۔ اور فرمایا کہ انسان اپنی آخرت کی تیاری نہیں کرتا، دنیا کے اندر مسکراتا ہے، گپ شپ کر رہا ہے، لیکن اپنی موت کو بھول چکا ہے، اپنی موت اس کو یاد نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان 3 باتوں نے مجھے ہنسا دیا کہ دیکھو انسان کتنا نادان ہے، کتنا غافل ہے، اس کو اپنی موت کی فکر نہیں۔ فرمایا کہ جن 3 باتوں نے مجھے رلایا، ان میں ایک نبی علیہ السلام کی جدائی نے ہمیں رلا دیا تھا کہ نبی علیہ السلام جب ہمیں جدائی دے کر چلے گئے تھے، وہ لمحہ ایسا لمحہ تھا، ایسے لگتا تھا کہ جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں کی جدائی پہ روتا ہے، صحابہ کرام ایسے آقا علیہ السلام کی جدائی پر رو رہے تھے۔ بڑے بڑے بہادر صحابہ، حضرت عمر جیسے دلیر انسان، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آج میرے جسم کے اندر طاقت ختم ہو چکی ہے۔ یہ تلوار لہرا کے مسجد نبوی کے اندر چکر لگا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آج ایسے لگتا ہے کہ ہم یتیم ہو چکے ہیں، ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ کیا فرماتی ہیں؟ حضرت فاطمہ کہہ رہی تھی کہ لوگوں سنو، آج میرے بابا کی جدائی کا جو صدمہ میرے دل کے اوپر ہے، اگر یہ چاند پر پڑ جائے تو چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، پوری دنیا کے اندر اندھیرا چھا جائے گا۔ آج مجھ بابا کا میرے دل پر اتنا غم ہے۔ اور جب صحابہ کرام آقا علیہ السلام کو روز اطہر کے اندر دفن کر کے آ رہے تھے تو صحابہ کرام سے حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ او صحابہ بتاؤ تو صحیح، تم تو میرے بابا کے اوپر جان قربان کرنے والے تھے، تم تو میرے بابا کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں آنے دیتے تھے، آج بتاؤ تو صحیح میرے بابا کے اوپر مٹی کیسے ڈال کے آئے ہو؟ تم تو میرے بابا سے اتنا محبت کرتے تھے، اس کا لعاب بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آج بتاؤ تو صحیح تمہارے دل نے یہ کیسے گوارا کیا ہے کہ اپنے نبی کے اوپر تم مٹی ڈال کے آ گئے ہو؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ زندگی عارضی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 باتوں نے مجھے رلایا، ایک نبی علیہ السلام کی جدائی نے رلایا، اور صحابہ کی جدائی نے رلایا، اور موت کی سختی نے مجھے رلا دیا ہے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، انجام
जहन्नम है या जन्नत है, इसका कोई पता नहीं। और फरमाया कि मैदान माशर की हाज़िरी ने मुझे रुला दिया कि मैदान माशर के अंदर अव्वल से आखिर इंसान वहाँ पर मौजूद होंगे, अल्लाह की दरबार लगी हुई होगी, वहाँ अल्लाह के सामने क्या मुँह लेकर जाएंगे। कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसकी वजह से बख्शिश हो जाए। तो सहाबा किराम की ये कैफियत होती थी, उनकी ये हालत होती थी, जिनकी बशारतें जिनको दुनिया के अंदर मिल चुकी थी, फिर भी उनकी ये कैफियत होती थी, हर वक्त डरते रहते थे कि हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे, अल्लाह के सामने कैसे पेश होंगे। जब हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी वक्त था, ये चारपाई पर लेटे हुए थे और अपने दोस्तों से कहा कि जो मेरा ऊँट है उसको मेरे करीब ले आओ या मेरी चारपाई ऊँट के करीब लेकर जाओ। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ऊँट को लाया गया, ऊँट के सामने बैठ गए, हाथ जोड़कर बैठे हैं और आंखों में आंसू भी जारी हैं और कह रहे हैं, अल्लाह का वास्ता तुझे देता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। कहीं ऐसा भी ना हुआ हो कि मैंने तेरी ताकत से ज़्यादा तेरे ऊपर वज़न डाला हो, या कभी मैंने तुझे भूखा रखा हो, कभी मैंने तुझे प्यासा रखा हो, तो अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में मेरी शिकायत ना करना, वहाँ पर मैं कोई जवाब नहीं दे सकूँगा। तो फरमाया कि मैदान माशर का वो मंज़र, वो बड़ा मुश्किल मंज़र होगा, बड़ी मुश्किल घड़ी होगी, वहाँ अल्लाह का सामना कैसे करेंगे। और हज़रत अता सलमी हैं, ये बड़े अल्लाह के वली थे, इनके बारे में आता है जब उनका आखिरी वक्त था, रो रहे थे। किसी ने पूछा कि आप रोते क्यों हो, आप तो बड़े अल्लाह के वली हैं। उन्होंने कहा कि मौत मेरी हल्क तक पहुंच चुकी है और सामने मुझे मेरी कब्र नजर आ रही है, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि कब्र आखिरत की मंजिलों में से ये पहली मंजिल है। अगर मैं यहाँ पर नाकाम हो गया तो मेरा क्या बनेगा, ये कब्र बड़ी मुश्किल मंजिल है। और फरमाया कि मुझे पुल सरात नजर आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि पुल सरात से कुछ लोग नीचे गिर रहे हैं, पता नहीं अता सलमी भी उन नीचे गिरने वालों में से है या ऊपर जाने वालों में से है। तो फरमाया कि ये पुल सरात है क्या, ये पुल सरात वो है जिससे हर इंसान ने गुजरना है, चाहे वो जन्नती है या जहन्नमी है, हर इंसान वहाँ से गुजरेगा। और सहाबा इकराम ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह ये पुल सरात क्या है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये पुल सरात तलवार से ज़्यादा तेज है और बाल से ज़्यादा बारीक है, वहाँ से हर आदमी गुजरेगा, ये जन्नत जाने का रास्ता है। जो गुनाहगार होगा वो नीचे गिर जाएगा, उसके नीचे जहन्नम है और आगे जन्नत है। जिसने अच्छे अमल किए होंगे वो पुल सरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पुल सरात ये ऐसे है कि इसके नीचे कांटेदार चीज़ें होंगी, जब आदमी वहाँ से गुजरेगा तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगी, जो गुनाहगार होगा वो इससे नीचे गिर जाएगा। तो हज़रत अता सलमी भी कह रहे थे कि मुझे पुल सरात का वो मंजर याद आ रहा है, पता नहीं मैं वहाँ से गुजर सकता हूँ या नहीं गुजर सकता। और खलीफा हारून रशीद थे, वो एक मरतबा सफ़र पे जा रहे थे, एक जंगल के अंदर पहुँचे तो उनके फौजी भी साथ थे, एक गाय चर रही थी, तो उनके फौजियों ने उस गाय को पकड़ा और उसको ज़िबा कर डाला। और वो एक गरीब औरत की गाय थी, वो गरीब औरत आई और उसके फौजियों को कहा कि तुम ऐसा करो कि बादशाह के साथ मेरी मुलाकात कराओ, मैंने उसको शिकायत लगानी है कि मैं गरीब औरत हूँ, मैं बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यतीम हैं, उनका बाप का साया उनके सर से उतर चुका है, ये मेरी एक गाय थी, वो मेरे बच्चे इससे दूध पीते थे, मेरे घर का गुजारा चलता था, तुमने उस गाय को ज़िबा कर दिया है, अब मेरा गुजारा कैसे होगा, मेरी बादशाह से मुलाकात कराओ, मैं उसको शिकायत लगाती हूँ। तो फौजियों ने मिलने से इनकार कर दिया। वो उस बूढ़ी औरत चली गई, किसी आदमी को जाकर बताया, तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो, ये पुल है, इसके ऊपर बैठ जाओ, ये बादशाह 3 दिन के बाद यहाँ से गुजरेगा, जब वो यहाँ से गुजरे तो उसको शिकायत लगा देना। वो बूढ़ी औरत उस पुल पर बैठ गई, जब देखा कि बादशाह आ रहा है तो वो औरत खड़ी हुई, बादशाह की सवारी को पकड़ा और उसको कहा कि बादशाह
میری ایک بات کا جواب دے دے، تو میری ایک بات کا جواب دے دے کہ میری گائے کا جواب اس پل پر دے گا یا اس پل پر دے گا، تو بتا تو صحیح میری گائے کا حساب دنیا کے اندر دے گا یا اس پل صراط پر دے گا جہاں سے گزرنا مشکل ہوگا، نیچے جہنم ہوگی یا اللہ کے دربار میں میں تیری شکایت کروں گی۔ تو خلیفہ ہارون الرشید اپنی سواری سے نیچے اترا، بوڑھی عورت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ اللہ کا واسطہ ہے یہاں پر ایک گائے کی بدلے 100 گائے لے لے، لیکن اللہ کے دربار میں مطالبہ نہ کرنا، وہاں پر شکایت نہ کرنا، اللہ کے دربار میں میں کوئی جواب نہیں دے سکوں گا، وہاں تو ایسا منظر ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ولی بھی کانپ رہے ہوں گے، وہ منظر بڑا مشکل منظر ہوگا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ صحابہ یہ قبر بڑی مشکل منزل ہے، اس کی تیاری دنیا کے اندر کر کے آنی ہے، لیکن آج ہم اپنی موت سے غافل ہو چکے ہیں، ہم روزانہ اعلان سنتے ہیں پھر بھی ہم غفلت کا شکار ہیں، روزانہ اپنے پیاروں کے جنازے پڑھتے ہیں پھر بھی ہم اپنی موت سے غافل ہیں، روزانہ اپنے مردوں کو بھی دفن کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم غفلت کا شکار ہیں، ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ جب تم موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو گے تو تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی، پھر ہر وقت تمہیں آخرت کی فکر رہے گی، پھر کبھی تم رب کی ناراضگی والے عمل بھی نہیں کرو گے۔ تو فرمایا کہ موت کو تم کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تم دنیا کے اندر اس طرح رہو جس طرح ایک اجنبی رہتا ہے، جس طرح دنیا کے اندر مسافر رہتا ہے کہ وہ سفر کرتا ہے، اس کو راستے میں کوئی درخت نظر آتا ہے تو اس کی ٹھنڈی چھائیں نظر آتی ہے، وہاں پر وہ بیٹھتا ہے، لیکن وہ اس کو عارضی ٹھکانہ سمجھتا ہے، وہ وہاں پر دل نہیں لگاتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں مسافر ہوں، میں نے آگے چلنا ہے، وہ اس کو عارضی ٹھکانہ سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ تم دنیا کے اندر بھی اس طرح رہو، یہ دنیا کو عارضی سمجھ کر رہو، یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے، تم دنیا کے اندر اس لیے آئے ہو تاکہ رب کو راضی کرنے والے عمل کرو، تاکہ رب کی عبادت کرو، آگے یہ دولت کام نہیں آئے گی، یہ پیسہ کام نہیں آئے گا، وہاں پر اچھے عمل کام آئیں گے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے 3 بھائی ہیں، ایک بھائی اس کو کہتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا لیکن مرنے کے بعد تیرا اور میرا معاملہ ختم ہے۔ فرمایا کہ یہ اس کا بھائی اس کی جائیداد ہے، اس کی دولت ہے، جس کی خاطر ساری دنیا اس نے کمائی ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا جو اس کا بھائی ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تجھے میں غسل دوں گا، تیرا جنازہ بھی پڑھوں گا، تجھے دفن بھی کروں گا۔ فرمایا کہ یہ اس کا بھائی اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے وارث ہیں، اس کا باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کے بھائی ہیں۔ اور فرمایا تیسرا جو اس کا بھائی ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، قبر کے اندر بھی تیرے ساتھ رہوں گا، میدان محشر میں بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا، جنت میں بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ فرمایا کہ یہ اس کا بھائی اس کے نیک عمل ہیں، اس کے اچھے اعمال ہیں جو وہ دنیا کے اندر کیا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ حقیقی بھائی کون سا ہے؟ حقیقی بھائی اس کے نیک عمل ہیں جو وہاں پر کام آئیں گے۔ لیکن آج ہم پہلے 2 پر زور لگا رہے ہیں کہ ہمارے پاس دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، مال آ جائے، حالانکہ یہ عارضی ہے، یہ مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ جیسے بھی انسان کا سانس ختم ہوگا، یہی مال جس کے لیے وہ ساری زندگی رب کی نافرمانی کرتا رہا، رب کو ناراض کرتا رہا تاکہ میں دولت کما لوں، لیکن یہی مال ہوگا، یہ ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا، یہ اس کے کام نہیں آئے گا۔ یہ دوسرا جو اس کا بھائی ہے، یہ رشتہ دار ہیں۔ آدمی کہتے دنیا کے اندر، برادری کے اندر میرا نام اونچا ہو جائے، یہی رشتہ دار ہوں گے۔ جب تیرا سانس ختم ہوگا، تیرا جنازہ پڑھ کے تجھے قبر کے اندر چھوڑ آئیں گے، وہی باپ ہوگا تجھے اپنے ہاتھوں سے دفن کرے گا، بیٹا بھی اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے واپس آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ قبر کے اندر
جو کام آئے گا وہ نیک عمل ہوں گے۔ تو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قبر کے اندر یہی نیک عمل کام آئیں گے، وہاں پر کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، وہاں پر دولت کام نہیں آئے گی، اگر کام آئیں گے تو اچھے عمل کام آئیں گے۔ تو فرمایا کہ تم دنیا کے اندر آئے ہو، تمہارا مقصد بھی یہی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اور آج ہمارے دل غافل ہو چکے ہیں، اپنی موت سے ہم غافل ہو چکے ہیں، اور فرمایا کہ اگر تمہارے دل موت سے غافل ہو جائیں تو تم جنازوں کے اندر شرکت کیا کرو، تمہارے دل نرم ہو جائیں گے۔ اگر تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں تو تم مردوں کو دفن کیا کرو، تمہارے دل نرم ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہمارے دل تو اتنا سخت ہو چکے ہیں کہ اگر ہم جنازے پر بھی جاتے ہیں، وہاں اگر تھوڑی سی دیر ہوتی ہے ہم دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اپنی گپ شپ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں تمہاری موت کی یاد آئے گی، تم قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ لیکن آج ہمارے دل اتنا سخت ہو چکے ہیں کہ ہم قبرستان کے اندر بھی جاتے ہیں، وہاں پر بھی ہم دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی تھی جب قبرستان کے اندر جاتے تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری کا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد قبرستان تشریف لے کر گئے۔ جب قبرستان میں پہنچے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اندر ایک لکڑی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان جا کر بیٹھ گئے، قبر کو دیر تھی بیٹھ گئے، صحابہ کرام بھی آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، سارے بیٹھ گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ لکڑی زمین پر مار رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہو رہے تھے، اور اتنا آنسو تھے کہ صحابہ کہتے ہیں سامنے والا جو زمین کا ٹکڑا تھا وہ تر ہو گیا تھا آپ کے آنسو سے، اتنا زار و قطار ہو رہے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی دعا کر رہے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا۔ آپ دیکھیں یہ کون ہستی ہے جو دعا کر رہی ہے کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا؟ یہ وہ ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہے، جن کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، جس کے لیے رب نے کائنات کو بنایا ہے، وہی ہستی دعا کر رہی ہے کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا۔ جس کے لیے رب نے جنت کو بنایا ہے، جس کے صدقے سے ہمیں بھی جنت ملے گی، وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کر رہے تھے اور اتنا رو رہے تھے کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لے۔ تو فرمایا کہ یہ قبر کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، مریں گے تو بعد میں پتہ چلے گا، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اگر یہ قبر اتنا آسان ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے اتنا نہ روتے۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے، سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے اندر جاتے تھے، وہاں جا کر اتنا روتے تھے، کسی بھی قبر کو دیکھ لیتے لیکن زار و قطار رونے لگ جاتے تھے، تو لوگ پوچھتے کہ آپ تو جنتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنی ہے، پھر آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا میں کیوں نہ روں، یہ قبر بڑی مشکل منزل ہے، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوتا ہے، آگے انجام کیا ہے، جنت ہے یا جہنم ہے۔ میں قبر کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ لیکن آج ہم دیکھیں وہ جو بخشے تھے، جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت مل چکی تھی، وہ تو اتنا روتے تھے، لیکن آج ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمیں موت بھول چکی ہے، ہم روزانہ جنازے پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمیں موت کی یاد نہیں آتی۔ ہم نے یہی سوچا ہوا ہے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے۔ آج دو چیزوں نے ہمیں موت سے غافل کر دیا ہے، ایک لمبی لمبی امیدوں نے ہمیں موت سے غافل کر دیا ہے، اور دوسرا جہالت نے ہمیں موت سے غافل کر دیا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نوجوان ہیں، ابھی ہمیں موت نہیں آئے گی، بوڑھے ہوں گے بعد میں موت آئے گی۔ دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے کہ پہلے باپ آتا ہے پھر بیٹا آتا ہے، لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ماں موجود ہوتی ہے، بیٹی جا رہی ہوتی ہے،
باپ بیٹھا ہوتا ہے، دادا بیٹھا ہوتا ہے، لیکن پوتا جا رہا ہوتا ہے، دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، یہ موت نے حملہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ تم جہاں بھی چلے جاؤ، جہاں بھاگ جاؤ، لیکن موت نے تمہیں پکڑنا ہے، موت سے تمہاری ملاقات ہوگی، موت سے تم نہیں بھاگ سکتے۔ اور فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت آئے گی، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فرمایا کہ تم غافل کیوں ہو؟ اگر تم اپنی موت سے غافل ہو تو تم دنیا کے اندر غور کرو، یہی دنیا کا نظام بھی تمہیں موت کی یاد دلائے گا۔ آپ دیکھیں یہ سورج ہے، صبح کو طلوع ہوتا ہے، یہ شام کو غروب ہوتا ہے، غروب ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو سبق دے کر جاتا ہے کہ اے انسان، تو اپنی موت سے کیوں غافل ہے؟ کس چیز نے تمہیں غافل کر دیا ہے؟ دیکھ تو صحیح، آج میں غروب ہو رہا ہوں، ایک دن تیری بھی زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا، ایک دن تو نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک غلام رکھا ہوا تھا، وہ صرف کام کے لیے نہیں رکھا ہوا تھا، بلکہ غلام کو صرف اس لیے رکھا ہوا تھا کہ روزانہ تو مجھے موت کی یاد دلایا کر، روزانہ صبح صبح آ جایا کر اور مجھے بتایا کر کہ اے عمر، تو نے مرنا ہے، یہ قبر بڑی مشکل ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہے۔ وہ روزانہ غلام آتا تھا اور حضرت سیدنا عمر فاروق کو یہ بتاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو کہا کہ آج کے بعد تو یہاں پر نہ آنا، تیری چھٹی ہے۔ وہ غلام حیران ہو گیا کہ امیر المومنین کیا بات ہے، میں نے کوئی ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے ہیں، میری چھٹی کر رہے ہیں؟ تو امیر المومنین نے کہا ایسی بات نہیں ہے، فرمایا کہ اب مجھے میری موت کی یاد دلانے والا آ گیا ہے، اب میرے بال سفید ہو گئے ہیں، یہ سفیدی آ گئی ہے، یہ مجھے میری موت کی یاد دلاتی ہے، اب میں انہی کو دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ اے عمر، اب اپنی آخرت کی تیاری کر لے، اب موت تیرے اوپر حملہ کرنے والی ہے۔ تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت آئے گی، لیکن کامیاب کون ہے؟ آج ہم کامیاب تو اس کو سمجھتے ہیں جو پیسہ کمائے، دولت کمائے، بنگلے بنائے، اچھی گاڑی دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو کامیاب ہے، یہ بڑا عقل مند آدمی ہے۔ لیکن قرآن نے کس کو کامیاب کہا؟ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ فرمایا کہ کامیاب وہ ہے کہ مرنے کے بعد جس کو جنت مل گئی، یہ کامیاب ہے۔ اگر دنیا کے اندر کچے سے مکان کے اندر اس نے اپنی زندگی گزاری، دنیا کے اندر بھوکا رہ کر اس نے گزارا کیا، اگر مرنے کے بعد اس کو جنت مل گئی تو سمجھ جاؤ یہ آدمی کامیاب ہے۔ ایک آدمی دنیا کے اندر بڑے عیش و آرام کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، بڑے بڑے بنگلوں کے اندر اس نے زندگی گزاری ہے، اگر مرنے کے بعد اس کو جنت نہ ملی، جہنم کے اندر چلا گیا، تو فرمایا کہ سمجھ جاؤ یہ ناکام ہو گیا۔ فرمایا کہ کامیاب وہی ہے کہ جس کو مرنے کے بعد جنت مل جائے تو سمجھ جاؤ یہی کامیاب ہے۔ آج تو ہم دنیا بنانے کی کوشش میں ہیں کہ میرے پاس پیسہ آ جائے، مال آ جائے، میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ مرنے کے بعد ادھر اعلان ہو جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے انسان، تو دنیا کے اندر مجھے راضی کرتا رہا، مجھے راضی کرنے والے عمل کرتا رہا، آج آ جا، میں تجھ سے راضی ہوں، یہ جنت کے دروازے تیرے لیے کھل چکے ہیں۔ فرمایا کہ یہی کامیاب ہے کہ جس کو مرنے کے بعد جس کے لیے یہ اعلان ہو کہ اے انسان تو کامیاب ہے، تو جنت کے اندر چلا جا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا جب آخری وقت تھا انہوں نے اپنے فوجیوں کو بلایا، وہ گورنر تھے، صحابی رسول ہیں، اپنے فوجیوں کو بلایا ان کو ایک بات سمجھانے کے لیے۔ ان کو جب بلایا سارے قریب آ گئے، کہا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہمدردی کرتا رہا، تمہارا ہر کہنا مانتا رہا، میں نے تمہارے ساتھ وفا کی ہے، آج تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ موت میرے سر پر ہے، مجھے موت سے جان میری چھڑا دو، میں نے مرنا نہیں ہے۔ وہ فوجی حیران ہو گئے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ تو عقل مند آدمی ہیں،
आप ये कैसे बात कर रहे हैं? मौत से तो कोई बच नहीं सकता, मौत तो हर इंसान को आएगी। उन्होंने अपना चेहरा दीवार की तरफ किया, ज़ारो कतार रोने लगे और बेटा आ गया। ये बेटा भी सहाबी है। उन्होंने कहा कि अब्बू जान खैरियत तो है, आप रो क्यों रहे हैं? आप तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, आप किस वजह से रो रहे हैं? कहा कि बेटा सहाबी तो हूँ, लेकिन मुझे आखिरत याद आ रही है, मुझे कब्र की सख्ती याद आ रही है कि पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद अंजाम जन्नत है या जहन्नम है, और मुझे मैदान महशर की हाजिरी याद आ रही है कि अल्लाह के सामने मैं कैसे जवाब दूंगा, अल्लाह का सामना कैसे करूंगा। और बेटे को कहा कि बेटा मेरी एक वसीयत सुन कि मेरे मरने के बाद जब मुझे दफन कर लो, मेरी कब्र के ऊपर खड़े रहना, इतना देर खड़े रहना जितना देर ऊंट को ज़िबा किया जाता है और उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाए और उसका गोश्त रिश्तेदारों के अंदर तकसीम कर दिया जाए, इतना देर मेरी कब्र के ऊपर खड़े होकर मेरे लिए बख्शिश की दुआएं करते रहना। बेटा ये कब्र मुश्किल है। और वो अपने बेटे को कह रहे हैं कि बेटा मेरी कब्र के ऊपर खड़े होकर मेरे लिए रब से बख्शिश की दुआ करते रहना। ये वो सहाबा हैं जो बख्शे बख्शाए हैं, जिनके लिए दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत जिनको मिल चुकी थी, वो भी इतना रो रहे हैं। और बेटी ने कहा कि अब्बू जान जरा आप अपनी मौत की कैफियत को तो बयान करें कि मौत की क्या कैफियत होती है। तो बाप ने कहा कि बेटा मैं अपनी मौत की क्या कैफियत बयान करूं? बेटा ऐसे लगता है कि आज आसमान मेरे ऊपर गिर चुका है और नीचे जमीन है, दरमियान के अंदर मैं पिस रहा हूँ, सारे आसमान का वजन मेरे ऊपर है। आज ऐसे लग रहा है कि जिस तरह खजूर के कांटे मेरे पेड़ के ऊपर रखकर ऊपर से दबाया जा रहा है। फरमाया कि बेटा ये मौत की घड़ी बड़ी सख्त घड़ी है, इसकी तैयारी दुनिया के अंदर करके आना। तो ये सहाबा इकराम वो थे जिनको दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत मिल चुकी थी, फिर भी उनको अपनी इतना फिक्र थी। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, वो अक्सर ये कहा करते थे कि काश मैं कोई दरख्त होता तो मुझे काट दिया जाता, मुझे जला दिया जाता, लेकिन ये कब्र ना होती, आगे हिसाब ना होता। और हजरत सईदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कहा करते थे कि काश अबू बकर तू फल होता, तुझे परिंदों ने खा लिया होता, लेकिन अल्लाह का सामना तो ना करना पड़ता, अल्लाह के दरबार में पेशी तो ना होती। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक वो हैं कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा कहा था कि अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर तो जन्नती है। जन्नत की बशारत सुनने के बाद फिर भी उनकी ये हालत है, फिर भी इतना रोते थे कि पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, अंजाम जन्नत है या जहन्नम है। और हजरत सईदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो अक्सर ये कहा करते थे जब किसी जानवर को देखते तो वो कहते कि काश उमर तू जानवर होता, तुझे ज़िबा कर दिया जाता, लोग तुझे खा चुके होते, लेकिन मरने के बाद हिसाब व किताब ना होता, रब के सामने पेशी तो ना होती। और हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आता है कि जब उनका आखिरी वक्त था तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर उनके पास आए और आकर देखा कि हजरत आयशा की जो ओढ़नी थी वो आंसू से तर हो चुकी थी, और कहा कि अम्मी जान आप इतना क्यों रो रहे हैं? आप तो वो हैं कि आप तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हैं, आपके बिस्तर पे कुरान उतरता रहा है, फिर आप इतना रो क्यों रही हैं? कहा कि अब्दुल्ला मुझे धोखे के अंदर ना डालो, ये कब्र बड़ी मुश्किल है, मरने के बाद पता नहीं क्या होता है, आगे अल्लाह के दरबार में पेशी होनी है, पता नहीं अंजाम क्या होता है, जन्नत है या जहन्नम है। तो इसलिए फरमाया कि कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, कि तुम जहां भी चले जाओ तुम्हें मौत आएगी, मौत ने तुम्हें छोड़ना नहीं है, मौत हर किसी को आएगी। ये मौत का कोई दिन मुकर्रर नहीं है, ईद का दिन छुट्टी का दिन होता है, लेकिन उस दिन भी मौत की छुट्टी नहीं होती, उस दिन भी हम जनाजे पढ़ते हैं। तो इसलिए फरमाया तुम अपनी मौत से गाफिल न होना, ये तुम जनाजे पढ़ते हो, किसी का चले जाना ये हमारे लिए पैगाम है। ऐ इंसान, आज तो किसी और का जनाजा पढ़ रहा है, कल तेरा जनाजा होगा, आज तो किसी और का ऐलान सुन रहा है, कल यही मस्जिद होगी,
यही स्पीकर होगा, इसी से तेरा ऐलान होगा कि फलां शख्स फौत हो गया। तो इसलिए फरमाया हम दुनिया के अंदर आए हैं, हमारा मकसद हम दुनिया के अंदर दुनिया बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम दुनिया के अंदर आखिरत बनाने के लिए आए हैं। अल्लाह ने हमें एक मकसद देकर भेजा है, वो मकसद यही है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए भेजा है। तो हमारा मकसद दुनिया के अंदर ये है, रब को राज़ी करना, वही अमल करना जो मरने के बाद हमें जन्नत मिल जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कुछ का आपने सुना, अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।